السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پوری کائنات کا دین اسلام ہے۔ چاند ہوں، ستارے ہوں، سورج ہوں، پہاڑ ہوں، دریا و سمندر ہوں، درخت ہوں، آپ کو اپنے ارد گرد جو پھیلی ہوئی کائنات نظر آتی ہے، اس میں سے ہر مخلوق، ہر شے، اس کا دین اسلام ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے اس دین کو انسانوں کے لیے بھی پسند فرمایا، اور پھر پسند فرما کر کے یہ حکم بھی دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی تم اسلام پر رہو اور کبھی اسلام کو چھوڑ دو، کبھی مسلمان بنو اور کبھی مسلمانی کو ترک کر دو۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت سوائے اسلام کی حالت کے کسی اور حالت میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح اس کائنات سے مطلوب ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کائنات ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو نہیں دیکھ سکتے، جو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کائنات کا کروڑوں حصوں میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ کروڑوں اگر مزید حصے آپ کریں اس کو تو وہ ہیں جس کو انسانی آنکھ نے، انسانی دوربینوں نے آج تک دریافت ہی نہیں کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے کو اپنی اطاعت اور اپنے سامنے جھکنے پر لگا رکھا ہے، اور اسی چیز کا نام ان مخلوقات کے لیے عبادت کا ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں، کتنے اونچے اور کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب دھوپ ڈھلنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ عصر اور پھر مغرب کا وقت قریب ہوا جاتا ہے تو ان اونچے پہاڑوں کے سائے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں جا رہے ہوں۔ درخت ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، لیکن جب دن ڈھلنے لگتا ہے تو ان کی کیفیت بھی ایسے ہی ہوا کرتی ہے گویا کہ یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وہ بدن دیا، وہ جسم دیا، اور جسم کے حصوں کو اس طور پر بنایا کہ بندہ اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے تو جسم کا کوئی حصہ اس اطاعت میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ آپ سجدہ کریں، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا اور آپ کا جسم زیادہ تر اس حالت میں گزرتا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں یا پھر بیٹھے ہوئے ہوں یا پھر لیٹے ہوئے ہوں، تو جسم انہی حالات سے مطابقت رکھتا ہوتا تو ہم تب بھی کہتے کہ انسان کا جسم انسان کے تمام کاموں کو بحسن و خوبی سر انجام دیتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی کیا شان ہے اور اس کی کیا عظمت ہے جو ہم اکثر و بیشتر نظر انداز کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ جب آپ اللہ کے حضور کوئی
نیک عمل کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، کسی فرض کو بجا لا رہے ہوں، تو آپ کو اس فرض کی بجا آوری اور تکمیل میں ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ قعدہ میں، جلسے میں، قومے میں، رکوع میں، سجدے میں، طواف میں اور ان تمام کی تمام عبادتیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جن کا دین نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، آپ کریں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے انسانی جسم کو صرف اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ باقی دنیا کے جو کام آپ اس سے لینا چاہیں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جس طرح اس کائنات کے چرند و پرند، شجر و حجر اور زمین اور آسمان میں نظر آنے والی ہر مخلوق اللہ کی اطاعت اور بندگی پر چاہے یا نہ چاہے لیکن کمر بستہ ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے کر کے مطالبہ کر رکھا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو میری اطاعت میں گزارو۔ نہ کمانے سے منع ہے، نہ کھانے سے منع ہے، نہ پہننے سے منع ہے، نہ جائز حدود میں اور جائز طریقوں سے جمع کرنے سے منع ہے، نہ دنیا کی تمام جائز لذتوں سے بہرہ مند ہونے سے منع ہے، نہ دنیا کے اندر خوشیوں سے متمتع ہونے سے منع ہے۔ جائز کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ بندو تم ان تمام کی تمام خوشیوں اور لذتوں سے بہرہ مند ہوتے رہو، لیکن ساتھ میں میری بندگی کو مت چھوڑنا، میری اطاعت کو ترک نہ کرنا اور میرے در سے دور مت ہٹنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در سے کوئی باغی ہونا چاہے تو تب بھی اس کی کمر کو، اس کی گردن کو نہیں دبوچا جاتا، اس کو پکڑا نہیں جاتا، فرشتوں کے ذریعے سے اس کو کوئی ڈنڈے نہیں پڑوائے جاتے، اس کو مار نہیں لگوائی جاتی، حالانکہ جن اور فرشتے اور اسی طرح کی لا تعداد اور بے شمار مخلوق وہ ہے کہ رب چاہے تو ہم میں سے کسی پر بھی اس کو مسلط کر دیں اور وہ ہماری گردنوں کو دبوچ کر کے اور جبر اور قہر کے ذریعے سے، طاقت اور قوت کے ذریعے سے جو ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں اللہ کی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر سکتی ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں کے بارے میں فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں زندگی اس لیے دی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کو خود اپنے اختیار سے، مرضی سے، ارادے سے کرنے پر وہ اپنے آپ کو تیار پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا اور اس میں جو چیز ہم سب کے لیے قابل قبول اور قابل عمل بنائی وہ اپنا دین ہے، اور اس دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ دین ہماری پوری زندگی کا رہنما ہے۔ وہ دین ہمیں زندگی کے اصول اور آداب سکھاتا ہے، وہ زندگی ہمارے اندر اور باطن کے خلا کو بھرتا ہے۔ ایک صحابی کسی غزوے میں جب انہیں تلوار لگی اور جاں بلب تھے، زندگی کے آخری لمحات تھے، تو صحابی نے اپنی زبان سے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب یہ سنا تو برابر میں لڑنے والے لشکریوں میں سے جو غیر مسلم تھے ان میں سے ایک غیر مسلم فوجی نے یہ پوچھا لڑتے ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، بندہ مر رہا ہے، تلوار لگ گئی ہے، جسم کا خون نکل گیا اور عنقریب روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ فزت ورب الکعبہ۔ جواب دیا کہ اصل زندگی تو وہ ہے جو اب اس کو ملنے والی ہے، اصل حیات تو وہ ہے جس کے لیے یہ یہاں لڑ رہا تھا، اور اصل دولت تو وہ ہے
جس کے لیے اس نے دنیا کی ہر دولت کو تج دیا، قربان کر دیا۔ تو دین اسلام انسانی فطرت کا دین ہے، اور اسی لیے جب ہم اسے زندگیوں میں شامل کرتے ہیں تو خود بخود زندگی کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، راحت پیدا ہوتی ہے، برکت اور طمانینت پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہوں نے اس دین کے لیے قربانی دی، اور تیمور تغلق، آپ ان کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، 7ویں صدی عیسوی میں مسلم دنیا کے اوپر ایک یورش اور یلغار تاتاریوں کی طرف سے ہوئی۔ انہوں نے ترکستان، اس کے بعد ایران اور ادھر یورپ تک میں تباہی مچا دی، اور جو شہر سامنے آیا اس کو ملیہ میٹ کر دیا، ہر چیز تاراج کر دی گئی، عمارتیں تہس نہس، زراعت ان کو برباد، فصلوں اور درختوں کو کاٹ کر کے جڑوں سے اٹھا کر کے پھینک دیا گیا، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، لاکھوں انسان ان کی تلواروں کا شکار بنے۔ بغداد جو اسلامی علمیت کا مرکز تھا، اور ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں بڑی محنت اور کوشش کر کے پوری جہاں اور دنیا سے علم اور تحقیق کے شناوروں کو وہاں جمع کیا تھا، اس پورے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کی پوری علمیت، اس کی تحقیق، اس کی ریسرچ، اس کے نتائج جو لاکھوں کتابوں کی شکل میں تھے، ان کو دجلہ اور فرات کے اندر بہا دیا گیا، لائبریریوں کو آگ لگا دی گئی، مدارس ان کو تباہ و برباد کر کے ان کے اندر گھوڑے کھڑے کر دیے گئے، عالی شان مساجد ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ لیکن اسلام کی عظمت یہ ہے کہ جب کوئی قوم غالب ہونے لگتی ہے اور اندر سے ایمان سے خالی ہوتی ہے، ان کے پاس قوت بھی ہو، دولت بھی ہو، طاقت بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تسلط اور غلبے کے وسائل اور ذرائع بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی صورت میں ان کی ہدایت کے لیے ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ اسلام کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ تغلق تیمور وہ ایک دن اپنے محل سے نکلتا ہے اور ایران پر قبضہ کرنے کے بعد ایک چراگاہ میں جا کر کے شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے دور میں ایران کے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ اپنی شکارگاہ میں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جمال الدین ایرانی، میں جمال الدین افغانی کی بات نہیں کر رہا، یہ اس دور کا آدمی ہے، میں جمال الدین، حضرت جمال الدین ایرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی کہیں سے گھومتے ہوئے آ گئے اور اس چراگاہ تک پہنچے۔ چنانچہ فوجیوں نے اسے پکڑ لیا اور جا کر کے تیمور کو بتلایا گیا کہ وہ ایک منحوس قسم کے ایرانی، اس نے آ کر کے آپ کی شکارگاہ میں قدم رکھ دیا تھا، اور لگتا ہے کہ اس کی نحوست سے اب آپ کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ تیمور نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو دور لے جایا جائے۔ جب میں اپنے شکار سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں آ کر کے پھر اس سے بات کرتا ہوں کہ یہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کو یہ جرت ہوئی کہ وہ آ کر کے ہماری شکارگاہ میں قدم رکھے، اور وہ بھی ایرانی نژاد ہو کر کے۔ چنانچہ جب تیمور شکار سے فارغ ہوا تو فارغ ہونے کے بعد کہا کہ اس بوڑھے شخص کو لایا جائے۔ اسے بتلایا گیا تھا کہ وہ عمر رسیدہ آدمی ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ جمال الدین ایرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کے پاس لایا گیا۔ انتہائی حقارت کے ساتھ تیمور نے کہا کہ تم کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو، کتوں سے بھی زیادہ حقیر ہو تم اور تمہاری پوری قوم۔ جواب میں جمال الدین ایرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، ہاں اگر میرا کفر پر خاتمہ ہو جائے تو تمہاری بات بالکل درست ثابت ہوگی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ ایسی کون سی خاص چیز ہے جس کو یہ دین کہہ رہے ہیں، اور یہ اس پر قائم بھی رہنا چاہتے ہیں، اور یہ اس پر شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ اپنے خاص خیمے میں سے لے گئے اور کہا کہ حضرت یہ تو بتلائیں، یہ جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں یہ دین ہے کیا؟ حضرت شیخ اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ آپ نے بتلایا
کہ یہ ہمارے دین کے اصول ہیں، یہ ہماری دین کی تعلیمات ہیں، یہ عمل ہے، یہ اللہ کی چاہت، یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ اتنا متاثر ہوا کیونکہ تمام تر اس کی جنگجویانہ فطرت اور وحشیانہ فطرت کے باوجود یہ اپنی اصل فطرت پر قائم انسان تھا، جنگلوں سے آیا تھا، اسے شہر کی ہوا اور شہر کے نفاق کی ہوا نہیں لگی تھی، فطرت پر قائم انسان کا دین اسلام ہی ہو سکتا ہے، اسلام کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا حضرت آپ کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے، میں اس وقت سلطنت کا بادشاہ نہیں ہوں، سلطنت کی بادشاہت میرے والد کے پاس ہے اور میں اس وقت ولی عہد ہوں، اس لیے میں اگر اس وقت اسلام کو قبول کر لوں تو صاف بات یہ ہے کہ میری بھی گردن ماری جائے گی اور میں اپنے اسلام کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا نہیں سکوں گا۔ میرا اور آپ کا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب میں تخت پر جلوہ افروز ہوں گا، بادشاہ بن جاؤں گا، تو پھر آپ میرے پاس آئیں گے اور اس کے بعد ہم باقاعدہ اپنے اسلام کا اعلان کریں گے۔ حضرت پوری زندگی اسی آس میں رہے، لیکن عمر ان کی مختصر تھی، کافی بزرگ تھے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیخ رشید الدین ایرانی کو بلوایا اور کہا کہ بیٹا میں اس انتظار میں تھا کہ کسی طریقے سے تیمور تغلق جو ہے یہ تخت نشین ہو جائے تو میں اس کی خدمت میں اسلام کا پیغام پیش کر دوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری اب زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں یہ امانت تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں اور تمہیں اس بات کی خبر لگ جائے، تمہیں معلوم اور اطلاع مل جائے کہ یہ تخت نشین ہو چکا ہے، تو اس کی خدمت میں جا کر کے وہ چراگاہ والا واقعہ پیش کر دینا، اس کو بتلا دینا کہ تمہاری میرے والد کے ساتھ اس بات پر کمٹمنٹ تھی کہ تم اسلام کو قبول کرو گے۔ چنانچہ شیخ رشید الدین نے قصد کیا، پہنچ گئے، اور جب وہاں محل کے قریب پہنچے تو اب ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کریں۔ انہوں نے ایسا کیا کہ اس وقت یہ جو تیمور تھا دوبارہ کسی جگہ باہر مارکے اور مہم پر نکلا ہوا تھا، وہاں جا کر کے اس کے خیموں کے قریب خیمہ لگانا چاہا تو قریب خیمہ اس کو لگانے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر اپنا خیمہ نصب فرمایا اور خیمہ نصب کرنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو کھڑے ہو کر کے بآواز بلند آذان دی۔ جب آذان دی تو آذان کی آواز سے تیمور تغلق اپنے نیند سے بیدار ہو گیا۔ جب بیدار ہوا تو فوراً ہرکاروں سے، فوجیوں سے کہا کہ جائیں اور شخص کو پکڑ کر کے لے آئیں جس نے میری نیند کو خراب کیا ہے۔ اور حضرت شیخ رشید الدین اسی انتظار میں تھے کہ کوئی راہ اللہ بنا دے اور اس کے قریب پہنچ جاؤں۔ چنانچہ جب ان کو وہاں لے جایا گیا اور انہوں نے پوری بات سنائی تو تیمور تغلق نے کہا کہ ہاں آپ بالکل سچ کہتے ہیں، میں نے آپ کے والد کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، ان کے ساتھ میری ملاقات بھی تھی۔ چنانچہ اپنے جرنیل اور چیف کو بلوایا اور کہا کہ میں خود بھی اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی اس دین کو پسند کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت کے ان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کہا کہ میں نے بھی بہت سوچا ہے اور میری نظر میں یہی اللہ کا کوئی سچا دین ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دونوں نے مشورہ کیا اور دونوں نے حضرت شیخ رشید الدین ایرانی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اور ان کا اسلام قبول کرنا تھا کہ پہلے دن تاتاریوں میں سے 1,60,000 تاتاریوں نے کلمہ حق پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا شرف اور سعادت حاصل کیا۔ یہ اسلام حق ہے اور یہ حق تاریخ کی حد تک جو ہے وہ منحصر نہیں ہے کہ صرف تاریخ میں یہ حق تھا اور آج حق نہیں ہے۔ آج چند لوگ سائنس کی کسی خاص برانچ کی اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو اتنا دے دیا کہ اب انسان کو کسی دین کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سائنس
کیا کا جواب دیتی ہے لیکن کیوں کا جواب ہرگز نہیں دیتی۔ آپ آئنسٹائن سے لے کر کے اسٹیفن ہاکنگ تک دیکھ لیں، ان کی پوری فکر کو دیکھ لیں، ان کے فلسفوں کو دیکھ لیں، آپ وہاں پر کیوں کا جواب نہیں پائیں گے۔ جہاں کیوں کی بات آتی ہے، وہ ہاکنگ نے بھی ایک جگہ پر لکھا کہ کائنات کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ بس اوقات ہمارے میتھمیٹیکل جو کیلکولیشنز ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ ان تمام حقائق کو ٹریس کرنے سے ان کی بازیافت، یہ بازیافت کیا ہے اور یہ اس کی میتھمیٹیکل یا نان میتھمیٹیکل جو کریشن ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں منحصر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو اس عظمت کے ساتھ بنایا اور پھر اس کائنات کو مسلمان پیدا کیا۔ یہ پوری کی پوری کائنات مسلمان ہے۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتی، مسلمان بمانا متی کے، متی نہ ہوتی، تو آپ اس کائنات کے بارے میں کوئی چیز اور پوری کی پوری حقیقتوں کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ آپ جب ویدر کے بارے میں فورکاسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کائنات قابل پیشن گوئی ہے۔ جب آپ سن اور مون کے ایکلپس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جس نے چاند اور سورج کے 100 سال بعد گرہن ہونے کے اس عمل کو بھی 100 سال قبل قابل پیشن گوئی بنا دیا۔ یہ خود بخود چلنے والا کوئی خودکار نظام نہیں، وہ رب تعالیٰ اس کی پشتیبان، وہ اس کا خالق اور وہی اس نظام کو چلانے والا ہے۔ چنانچہ جس طرح اس پوری کائنات کا دین اسلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی اسلام کو انسانوں کے لیے پسند فرمایا اور ہر انسان سے وہ یہی چاہتا ہے۔ زغلول نجار پروفیسر اور جامعۃ الریاض سعودیہ کا اتنا بڑا پروفیسر، وہ امریکن ایئر چیف کی دعوت پر خلیج کے اندر آئے ہوئے امریکی فوجیوں کو عرب تہذیب، معاشرت، تمدن، ثقافت کے بارے میں آگاہی کے لیے بلائے گئے۔ انہوں نے ایک جگہ قاہرہ میں بیٹھ کر کے جب پریس کانفرنس کی تو اس وقت اس پریس کانفرنس میں اس دکتور زغلول نجار نے کہا کہ مجھے بڑی حیرانگی اس وقت ہوئی کہ جب میں نے امریکی فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسلام اور عرب تہذیب اور ثقافت پر بات کی تو وہ ایک اس وقت وقتی معاملہ تھا۔ میں نے تہذیب کے بارے میں بتایا، تمدن کے بارے میں بتایا، مسائل کے بارے میں بھی بتایا، لیکن آخری بات میں نے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام اور دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ دین اسلام، اس کی ویلیوز یہ ہیں، اس کے نارمز یہ ہیں، اس کی ٹیچنگز یہ ہیں، اس کے ایٹیکیٹس یہ ہیں۔ چنانچہ جب میں بیان کر کے فارغ ہوا تو اسی وقت اس پورے کراؤڈ میں سے ایک پائلٹ اٹھا جو جنگی جہاز کا پائلٹ تھا، وہ کھڑا ہوا اور اسٹیج پر آ کر کے کہا کہ اگر یہ دین اسلام ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ اسی وقت اسٹیج پہ کھڑا ہوا وہ پائلٹ اور اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو قبول کرنے کے لیے یہ اپنا پیغام ڈالا، تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میرا اندر خالی ہے، میرے پاس مال اور دولت کی بھی کمی نہیں، تعلیم کی بھی کمی نہیں، تجربے کی بھی کمی نہیں، نوکری بھی میری بہترین ہے، ہر چیز مجھے جو ہے وہ دنیا میں میری حسب منشا مل چکی ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے احساس رہا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز ہے جو خالی ہے۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے میں اب تک 500 کتابیں مختلف ادیان اور مذاہب پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن میری آج تک تشفی کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات کو بالاستیعاب کمپریہنسولی پڑھ کر کے نہیں ہوئی۔ یہ میں نے آج جو کچھ سنا مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے میرے روح کی تسکین اور میرے باطن کے رزق کا سامان فرمایا ہے اس دین کے اندر، اسی لیے میں نے اس کو قبول کر لیا۔ خلیج کی جنگ جتنے دن جاری رہی وہ جنگ تھی سو جنگ تھی، لیکن اس دوران 2000 سے زیادہ امریکن کرسچن اور دہریے جو پائلٹ اور فوجی آفیسر اور عام میرینز تھے وہ مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام کی نظریاتی پاور ہے۔ 1989 میں جب روس افغانستان سے نکلا
تو اس وقت ایک بہت بڑا دانشور، اس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاپان شاید پوری دنیا کے اندر امریکن اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے حوالے سے سپر پاور بننے جا رہا ہے، تو اس نے آگے سے جواب میں ایک بات کہا کہ یہ پاور بھی ہے، یہ طاقت بھی ہے، اور اس کی اکنامک اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ سب کچھ بغیر مقصد کے ہے۔ یہ پاور اور طاقت برائے طاقت کے ہے، اس طاقت کا کوئی حاصل الحصول نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ اپنی پروڈکٹس کے اندر یونیکنیس کو پیدا کر کے مارکیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور اس کے ذریعے سے مزید زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اور کہنے لگا کہ نظریاتی طور پر آج بھی جاپان بہت پیچھے اس معنی میں ہے کہ وہ دنیا کو سامان بھی دیتا ہے، دنیا کو بنا کر کے مصنوعات بھی فروخت کرتا ہے، اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بہت ہائی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے پاس زندگی کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ اسلام نے جس طرح اس زمانے کے تاتاریوں کو مفتوح کیا، اسلام اس زمانے میں غالب آ کر کے اور غالب ترین قوت کو مغلوب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، آج ہم، ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، پوری امت مسلمہ اگر عالمی طاقتوں کے ساتھ دوسرے میدانوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جس طرح آج مختلف قسم کی قوتوں کی بات ہوتی ہے، کسی کو آپ اکنامک پاور کہتے ہیں، کسی کو آپ ملٹری پاور کہتے ہیں، کسی کو آپ پولیٹیکل پاور کہتے ہیں، اسی معنی میں آج اسلام سب سے بڑی نظریاتی پاور ہے، اور اسی لیے دنیا کے اندر ایک دین سے دوسرے ادیان اور مذاہب کے اندر جو کنورجن ریٹ ہے وہ اسلام کی طرف آنے والے دوسرے تمام مذاہب سے جتنے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ لوگ ہیں، اور اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، اس میں میرے اور آپ کے یعنی مسلمانوں کے مالدار لوگوں کا بھی کمال نہیں، اس میں ہمارا کوئی اجتماعی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اور بالخصوص اسلامی ممالک اگر ایسے نظریاتی طور پر مفکر پیدا کر دے، انٹلیکچوئل پیدا کر دے، جو روس کی اشتراکیت کے بعد اور مغرب کی لبرل ڈیموکریسی کے انہدام کے بعد اس خلا کو اسلام کی نظریات اور فکر کے ذریعے سے بھر سکیں، تو یقین جانیے پوری دنیا کے لوگوں تک میں، آپ، ہم سب مل کر کے اسلام کا پیغام اور دعوت اگر پہنچانا کسی بھی طریقے سے شروع کر دیں، یہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچ جائے، وہ خود بخود جن کے ساتھ ہم دشمنی کرتے ہیں، دشمنی کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو دشمن گردانتے ہیں، اگر ہم ان کی خیرخواہی صرف اس طور پر کر لیں، اور کوئی کرے یا نہ کرے، وہ تمام کا تمام کاروباری طبقہ جو اپنے کاروبار کے لیے اپنی پروڈکٹس کو یورپ اور امریکہ میں سیل کرنے کے لیے یہاں سے اتنی تگ و دو کر کے جاتے ہیں، اتنا پیسہ لگا کر کے جاتے ہیں، اپنے ہر سفر میں کم از کم 2-5 لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچا سکے، ہم اپنے گھروں میں، گھر میں بچوں کو اسلام کی طرف بلا سکیں، تو یقین جانیے کہ زندگی کا حاصل اور حصول ہے۔ اور اگر آپ صرف سامان ہی جمع کرتے رہے کہ کسی سپر مارکیٹ میں چلے گئے، آج یہ خرید لی، کل سپر مارکیٹ میں گئے اور وہ خرید کر کے لے آئے، آج یہ گھر خریدا، کل وہ گاڑی خریدی، آج یہ چیز لے کر کے آ گئے، آج گھر کو اس سے ڈیکوریٹ کر دیا، 200 کا گھر تھا 500 گز ہو گیا، اس سے زیادہ کا ہو گیا، یہ تو وہ کام ہیں جن کو دنیا کا ہر غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ مسلمان اور ہر مسلمان کے ذمے ایک کام اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خود بھی اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کے کھڑا ہو اور اس پر عمل پیرا جتنا ممکن ہو اس کے لیے کوشش کرے، اور جو غیر مسلمین ہیں ان کو بھی اس کی طرف دعوت دینے کی وہ کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنے سفروں کے ذریعے سے، اپنے وسائل کے ذریعے سے خلق خدا اور انسانیت کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔